علی شاعر سے ملاقاتیں بھی ہوئیں، ان کی شاعری بھی پڑھی، ان کے ساتھ تبادلہ خیال بھی ہوا۔ بلند نے جب کہا کہ ان کچھ نفسیاتی یا فلسفیانہ حوالے سے بات کروں تو میں نے سوچا کہ میں 3 حوالوں سے مختصر بات کروں گا۔ ایک نفسیاتی بحران، ایک شعور کا ارتقاء، اور ایک ان کی عوام دوستی اور انسان دوستی۔ میں نفسیاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جب کوئی بڑا شاعر، بڑا ادیب، بڑا دانشور کامیابی کی منازل طے کرتا ہے تو ہم نفسیاتی طور پہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کس دور سے، کس منزل سے، کس کرائسس سے گزرا۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ کیونکہ ہر کرائسس جو ہے وہ یا انسان کو پروگریشن کی طرف یا ریگریشن کی طرف لے کے جاتا۔ تو جب میں نے اس حوالے سے ان کی زندگی کا مطالعہ کیا تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ حمایت علی شاعر کو زندگی کے ابتدائی دور میں بہت سی معاشی اور خاندانی مشکلات اور سماجی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ نوجوانی میں ایک بحران سے گزرے، ایک منی بریک ڈاؤن سے گزرے، اور وہ بہت شدید تھا۔ ایسے دور سے حمایت علی شاعر گزرے جس میں ناکامی کا احساس، مایوسی کا احساس، حزن کا، یاس کا، غصے کا، وہ تمام ان فیلنگ سے وہ گزرے۔ میں اس کے اس بات کی وضاحت کے لیے انہی کا ایک جملہ، ان کی کتاب آگ میں پھول جو ان کی 1947 سے 1956 کی تخلیقات پر مشتمل ہے، انہوں نے یہ الفاظ لکھے اور میں کوٹ کر رہا ہوں۔ لکھتے ہیں، عرصہ دراز تک مجھے اس دنیا سے نفرت رہی، ہمارے طبقاتی نظام نے اس نفرت کو اور ہوا دی، اور کیا عجب تھا کہ میں کوٹ ان کوٹ خودکشی کر لیتا۔ یہ ایک جملہ بہت معنی خیز ہے، یہ ان کی ایک ذہنی کیفیت کی شدت کا اظہار کرتا ہے کہ وہ کتنے قریب پہنچ گئے اس ڈیسپریشن، اس کی ایک سیڈنس، اس کی ایک جو انٹینسٹی ہے زندگی سے مایوسی کی طرف۔ اب فرق یہ ہے کہ بعض لوگ، ہم نے کئی شاعر، ادیب، دانشور آپ سب جانتے ہیں جو خودکشی انہوں نے کر لی۔ ہم سلویا پلیتھ کو جانتے ہیں، ہم ارنسٹ ہیمنگوے کو جانتے ہیں، ہم ورجینیا وولف کو جانتے ہیں جنہوں نے اس کیفیت میں وہ لائن کراس کر دی۔ خوش قسمتی سے حمایت علی شاعر کی بھی اور ہم سب کی خوش قسمتی یہ ہوئی کہ وہ اس سے لوٹ آئے، جو بریک ڈاؤن تھا وہ بریک تھرو بن گیا۔ اب نفسیاتی سوال یہ ہے کہ وہ بریک تھرو کیسے بنا، اس کا اشارہ انہوں نے دیا۔ یہ جملہ میں انہی کی کوٹ کر رہا ہوں، انہوں نے کہا، ایک شخص نے آگے بڑھ کر میرے ہاتھ سے چاقو چھین لیا اور ایک کتاب تھما دی۔ یہ بڑا معنی خیز جملہ ہے، میرے ہاتھ سے چاقو چھین لیا اور ایک کتاب تھما دی۔ اور بریکٹ میں لکھتے ہیں، دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ کتاب کالج میں مجھے کبھی نہیں پڑھائی گئی تھی، بریکٹ کلوز۔ انہوں نے ایک اشارہ کیا، ایک بڑا دلچسپ اشارہ ہے۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ وہ شخص کون تھا؟ اس شخص، لکھتے ہیں، اس گمنام شخص کا نام کامریڈ افتخار تھا۔ یہاں سے انہوں نے اپنی دوستی کا ذکر بھی کیا افتخار صاحب سے، اور کامریڈ کہہ کر اس نظریاتی اساس کا اشارہ بھی کیا۔ پھر لکھتے ہیں کہ مجھے احساس ہوا کہ انسان فرد ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اجتماع بھی ہے، اور انسان کے ارتقاء کی انتہائی منزل اپنی ذات میں ضم ہونا نہیں، ایک اجتماعی انسان ہو جانا ہے۔ یہ بھی ایک کلیدی جملہ ہے۔ یہ وہ جملہ ہے جس سے روایت سے بغاوت اور بغاوت سے دانائی کا سراغ ملتا ہے۔ بہت خوب جناب۔ جب یہ دانائی کسی انسان کی قسمت میں آ جائے، پھر وہ زندگی کو کس طرح دیکھتا ہے؟ بصیرت کا روپ اختیار کرتی ہے، اور اس بصیرت کا اظہار حمایت علی شاعر نے ان الفاظ میں کیا ہے۔ لکھتے ہیں، میں کوٹ کر رہا ہوں، میں نے اپنے آبائی شہر اورنگ آباد میں زندگی کی پہلی سانس لی تھی۔ اس گھر کے بارے میں مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ وہ کچی مٹی کا ایک مکان تھا،
لیکن اگر مجھے اس کچی مٹی کے گھر پر ناز ہے تو اس لیے کہ اس کی وساطت سے مجھے اپنے ملک کے 99% انسانوں کی زندگی کو دیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملا. واہ واہ کیا بات واہ 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 ان کے تہذیبی پس منظر ان کی ذہنی تربیت کے مختلف خم و پیچ کو پرکھنے والی نگاہ عطا ہوئی. انکوٹ. واہ میں اس طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ حمایت علی شاعر کی اس تعارف میں کچی مٹی ایک حقیقت بھی ہے اور ایک استعارہ بھی ہے. یہ وہ استعارہ ہے جو انہیں غریب عوام کے ساتھ ان کا رشتہ جوڑتا ہے. یہ ایک جذباتی رشتہ بھی ہے, ذہنی بھی ہے, نظریاتی بھی ہے, ادبی بھی ہے اور تخلیقی بھی ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں انفرادی شعور سماجی شعور کے ساتھ بغل گیر ہو جاتا ہے. ایک اور جملہ جو ان کی سوچ, ان کی فکر, ان کے شعور, ان کے کانشسنس کے ارتقاء کی طرف اشارہ کرتا ہے. وہ فرماتے ہیں, اور میں کوٹ کر رہا ہوں, فکری تسلسل اپنے جدلیاتی عمل سے گزر کر آج فرد کو اس کے طبقاتی کردار کا شعور دیتے ہوئے اسے ایک اجتماعی انسان کا تصور دے رہا ہے. انکوٹ. واہ واہ یہ جو جملہ ہے اس کے اندر انہوں نے جو اشارے کیے ہیں, فکری تسلسل اور جدلیاتی عمل, یہ کلیدی الفاظ ہیں, یہ ایکسپریشنز ہیں. یہ کس طرف اشارہ کرتے ہیں؟ جو لوگ لیفٹ کی سوچ سے واقف ہیں, جو ترقی پسند سوچ سے واقف ہیں, وہ جانتے ہیں کہ اس سوچ کے دھاگے تانے بانے ہیگل کی فلسفی, تھیسس, اینٹی تھیسس اور سنتھسس سے ملتے ہیں. اس کے دھاگے کارل مارکس کے ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم سے ملتے ہیں. اس کے دھاگے 20ویں صدی کے لوئی التھوزر, انٹونیو گرامچی اور ہیجمنی سے ملتے ہیں. یہ وہ کانشسنس ہے, یہ وہ شعور ہے جہاں انسان انفرادی اور سماجی شعور کے درمیان ایک پل قائم کرتا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ حمایت علی شاعر چونکہ بہت نرم لہجے میں گفتگو کرتے تھے تو وہ ایک اشارے دیتے تھے تاکہ قاری جو ہے یا شاگرد جو ہے یا ہم جیسے طالب علم جو ہیں وہ ان چیزوں کو وہ سمجھیں. انہوں نے اس کا اشارہ ادب سے جوڑا ہے کہ ان کا نظریہ اور ان کا ادب کیسے آپس میں جڑتے ہیں. اس کے حوالے سے انہوں نے کہا, اور میں کوٹ کر رہا ہوں, کہ لکھتے ہیں, فرماتے ہیں, میں نے کوشش کی ہے کہ میرا ذاتی غم میرا نجی غم بن کر نہ رہ جائے, بلکہ سماجی زندگی کے رشتے سے یہ موضوع غم مشترک کی حیثیت اختیار کر جائے. یہ غم مشترک جو ہے یہ ایک بہت ہی وسیع القلبی, کشادہ ذہنی اور ایک روشن خیالی کے استعارے کے طور پہ ہے. غم مشترک یہ کیا رشتہ ہے؟ یہ وہ رشتہ جس کو ہم سمپتھی, ایمپتھی اور کمپیشن کا رشتہ کہتے ہیں. یہ وہ رشتہ ہے جس سے ہمدردی اور ہم احساسی کا رشتہ ہے کہ ایک انسان پوری انسانیت کے ساتھ کیسے جڑتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ایک انسان میں سماجی شعور, اجتماعی شعور پیدا ہو جاتا ہے, جو حمایت علی شاعر اس سوچ کو, اس فکر کو لیڈ کر رہے ہیں, مطلب ہے شاعر دانشور اور دانشور شاعر جب بن جاتا ہے تو انسانیت کے ساتھ جو رشتہ جڑ جاتا ہے اس مقام اتصال پہ, اس یونین کی یہ وہ یونین ہے جہاں ایک قطرہ سمندر سے مل جاتا ہے, ایک پھول گلستان سے مل جاتا ہے, ایک ریت کا ذرہ ریگستان سے مل جاتا ہے اور ایک تارہ کہکشاں سے جڑ جاتا ہے. واہ یہ وہ واہ رشتہ. بہت خوب. یہ ایک ادبی اور نظریاتی کنیکشن ہے جو حمایت علی شاعر اپنی سوچ, اپنی فکر, اپنی دانش میں ہمیں جب ہم اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں جو حمایت علی شاعر پہنچے, تو وہاں زندگی کی مشکلات میں جو پہلے مایوسی تھی جو ان کو خودکشی تک سوچنے پہ مجبور کر دیا, حزن, یاس, مایوسی, وہ مایوسی امید کی طرف, آپٹیمزم کی طرف جو نا, جب جو اس طرف آ جاتی ہے تو پھر انہوں نے ان سے یہ شعر لکھوایا کہ شاید آ جائے کوئی تازہ ہوا کا جھونکا, شاید آ جائے کوئی تازہ ہوا کا جھونکا, میں نے اس آس پہ دروازہ کھلا رکھا ہے. واہ 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 واہ.
یہ جو کھلے دروازے کا اور آس کا استعارہ ہے، یہ حمایت علی شاعر کی شاعری میں کئی جگہ پر وہ آپ کو ایک امید دلاتے ہیں. اب میں اس کا رشتہ جو اجتماعی شعور ہے، اس کا سماجی شعور کا جو رشتہ ہے، میں سمجھتا ہوں چونکہ ان کی ترقی پسند سوچ تھی، وہ ہمیں احساس دلاتے ہیں کہ خواص اور عوام میں جو عام لوگ ہیں، عوام لوگوں کی جو اہمیت ہے، جو ہماری زندگی میں اس کی جو سگنیفیکنس ہے، ان کی ایک یک مصرعی نظم ہے، ٹائٹل ہے عوام. ایک مصرے میں وہ فرماتے ہیں، رات سورج کو نکل سکتی ہے تاروں کو نہیں. ابھی یہ جملہ ہے، رات سورج کو نکل سکتی ہے تاروں کو نہیں. کیا بات. میں سمجھتا ہوں یہ ایک نہایت ہی لطیف استعارہ ہے. وہ جانتے ہیں کہ ہر معاشرے میں، ہر قوم میں ہیوز اور ہیو ناٹس، اصحاب بست و کشاد اور جو مشکل سے زندگی گزارنے والے عوام ہیں، ان کی سمپتھی، ان کا کمپیشن، ان کا جو جذبہ تھا وہ ہمیشہ عوام کے ساتھ تھا. اور وہ جانتے تھے کہ عوام کے لیے ایسا ایک عام انسان کے لیے ایک ایسا گھر ہو جہاں وہ عزت سے رہ سکے، جہاں اس کے بچے اسکول جا سکے، جہاں اس کی بیوی مفت علاج کروا سکے، جہاں وہ اس کی عزت نفس کو مجروح نہ کرے. انگریزی میں ایک جملہ ہے کہ a chain is as strong as the weakest link. یہ جو ویکسٹ لنک ہے، یہ حمایت علی شاعر کی شاعری جو ہے اس ویکسٹ لنک کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ ہم یہ جانیں کہ ہمارے معاشرے میں وہ لوگ، مرد، عورتیں، اقلیتیں، عورتیں، بچے جو مجبور ہیں، جو مظلوم ہیں، ان کے ساتھ ان کی جو کمپیشن تھی. اس کا اشارہ ایک جملہ اور ان کی کتاب مٹی کے قرض میں وہ لکھتے ہیں، میں کوٹ کر رہا ہوں، فرماتے ہیں، شاعر جب تک تاریخ کے شعور سے روشن نہ ہو، شاعر جب تک تاریخ کے شعور سے روشن نہ ہو، اندھیرے میں چمکتے ہوئے جگنو کی طرح ہے. تاریخ کا شعور شاعر کو عہد شناس بناتا ہے اور معاشرے میں اقدار کے جدلیاتی عمل سے آگاہ رکھتا ہے. یہ مقام ہے جہاں ایک جگنو ستارہ بن جاتا ہے، وہ زمین سے اٹھ کے آسمان تک پہنچ جاتا ہے، اور اس کی جو سوچ ہے، اس کی جو فکر ہے، وہ پوری قوم کو، پورے معاشرے کو ایک انسپائر کرتی ہے. تو میں نے حمایت علی شاعر سے جو سیکھا ایک طالب علم کے ہونے کے ناطے، ان کی پوئٹری، ان کی فلسفی، ان کی پالیٹکس، اس کے اندر ایک وحدت تھی. ان کی شخصیت میں ایک نرمی تھی، ایک سافٹنس تھی، ایک بزرگ، ایک مشفق استاد کی، ایک باپ کی، ایک گرینڈ فادر کی. وہ جو گرینڈ فادرلی وزڈم ہے، وہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ہندوستان میں کوئی ایک بزرگ اپنے بیک یارڈ میں آم کا درخت لگا رہے تھے. تو ہمسائے نے پوچھا کہ آپ تو 90 سال آپ کی عمر ہے، آم کے درخت کو 7 سال لگتے ہیں پھل، آپ تو زندہ نہیں ہوں گے. انہوں نے کہا، یہ میں اپنے بچوں اور گرینڈ چلڈرن کے لیے لگا رہا ہوں، یہ اس کا پھل وہ کھائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حمایت علی شاعر وہ گرینڈ فادر تھے، گرینڈ فادرلی پرسنالٹی، جن کے اندر محبت، شفقت، اپنائیت، خلوص کوٹ کے بھرا تھا. میری خوش بختی تھی کہ بلند اقبال سے دوستی ہوئی، حمایت صاحب سے گفتگو ہوئی، ان سے میں نے